شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو عورتیں ناخن بڑے رکھتی ہیں ان میں بانجپن کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کیلا کھانا کینسر کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر بدن میں گرمی ہے تو املی کا شربت بنا کر پیو۔ پیشاب پیلا آتا ہے تو کچا لہسن کھاؤ، پیشاب موتی کی طرح آئے گا۔ قبض ہے تو مکھن پر زیرہ لگا کر چاٹ لو، قبض کھل جائے گا۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ دودھ میں کچے انڈے ڈال کر پیو، بدن میں طاقت ایسی آئے گی کہ تمام عورتیں دیوانی ہو جائیں گی۔ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: بادام کھانا، چنبیلی کا پھول سونگھنا اور کھجور کھانا۔ 3 غذائیں کھایا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے پہلے 2 دانے کھجور کے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو روز 3 چیزیں صبح اٹھ کر کھایا کرو: کھجور، ناریل اور ناشپاتی۔ چقندر کا شربت روز پینے سے بدن میں شیر جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام میں آرام ملتا ہے۔ سوتے وقت تنگ کپڑے پہن کر سونے سے قبض ہو جاتی ہے۔ جنہیں بواسیر کا مسئلہ ہو، سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر پیشاب والی جگہ پر لگایا کریں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کریں، مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی جوڑ میں درد ہے تو لہسن کی ڈلی چھیل کر درد والی جگہ پر رگڑو، درد ختم ہو جائے گا۔ سردی میں بدن کی تیل سے مالش کر کے نہانے سے جلد نہیں پھٹتی۔ گرم پانی سے نہانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ سردی میں روزانہ 3 گلاس پانی پینے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ بڑھاپے میں اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 ٹماٹر کھایا کرو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پانی ابال کر روزانہ پیا کرو، کسی قسم کی جسمانی بیماری نہ ہوگی۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا ان کو گنے کا جوس پلایا کرو۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پینے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور جسم بھی طاقتور ہوتا ہے۔ پانی نیم گرم کر کے دوا کھانے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے اور بیماری بھی جلدی ختم ہوتی ہے۔ جن کے چہرے پر خارش ہو، جن کے چہرے پر جھریاں ہوں، نہار منہ دہی کھایا کریں۔ زیتون کا تیل آنکھوں کے گرد لگا کر سونے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ ابال کر دہی بنانے سے دہی بہترین بنتی ہے۔ چکور کے انڈے ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ رات کو میٹھا کھا کر سونے سے موٹاپا اور نیند میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت فالش پیدا کر سکتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل اپنے چہرے پر لگاؤ۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی اس گھر میں کھجوریں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ آٹے میں لیموں ڈال لو، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہ ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے والے انسان کی کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہ ہوگی۔ فالسے کھا کر گرم پانی پی لیجئے، دانتوں کی میل صاف ہوگی۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے کمزور نظر تیز ہوتی ہے۔ میں نے کمرے میں 2 خفیہ کیمرے نصب کر دیے تھے، اگرچہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر میں اپنے سے اوپر موجود لوگوں کے ہاتھوں مجبور تھا۔
اور یہ جیلر صاحب کی خواہش تھی کہ میں اس کمرے میں کیمرہ لگاؤں جہاں اب سے کچھ دیر بعد ایک قیدی کو اس کی بیوی سے ملاقات کروائی جانی تھی۔ مجھے جیلر صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے تو وہ ایک سزائے موت کے قیدی کی ایسی خواہش ماننے کو بڑی آرام سے راضی ہو گئے تھے جو انتہائی عجیب و غریب تھی، اور پھر اس کے بعد اس کمرے میں کیمرے لگوا کر تو انہوں نے حد ہی پار کر دی۔ لیکن جیلر صاحب سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ اکثر ہی رات کے وقت بیٹھ کر شراب پیتے پائے جاتے تھے اور انہیں کسی بات کا ڈر خوف بھی نہیں تھا۔ شاید یہ ان کا عہدہ تھا جس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، یا پھر ان کے اوپر تک کے تعلقات تھی۔ مگر مجھ جیسے انسان کے لیے یہ بات بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی کہ کمرے میں کیمرے لگا کر کسی بھی میاں بیوی کے درمیان ہونے والے معاملات کو دیکھا جاتا۔ کیمرے لگانے کے بعد میں بلا ارادہ اس قیدی کی بیرک میں پہنچ گیا جہاں وہ تنہا بیٹھا تھا۔ میں جب بھی اس کا چہرہ دیکھتا تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا۔ 2 دن کے بعد اسے سزائے موت ہونے والی تھی اور اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے اس نے قتل نہیں کیا ہو بلکہ کوئی نیکی کی ہو۔ وہ اس طرح بھی کیفیت جو یہاں موجود دوسرے سزائے موت پانے والے قیدیوں کے چہرے پر نظر آتی تھی اس کے چہرے پر بالکل بھی نہ تھی۔ نہ ہی اسے موت کا ڈر تھا اور نہ ہی اپنے کیے پر کوئی پشیمانی تھی۔ اب بھی وہ بہت ہی سکون سے بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر پنجوں کے بال بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پوچھا، کیوں بھائی، قیدی نمبر 517 تمہیں موت کا خوف نہیں ہے؟ مرنے سے پہلے کون سی ایسی خواہش کا اظہار کرتا ہے؟ حد ہے، تم تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ سواگرات منانا چاہتی ہو۔ میری مانو تو اپنی اس خواہش سے پیچھے ہٹ جاؤ اور خدا کو یاد کرو۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بس اس کے چہرے کو پڑھتا وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج تک ایسا سکون کسی بھی قیدی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ بس یہی بات مجھے بار بار تجسس میں مبتلا کر رہی تھی کہ انسانی فطرت کے خلاف کیسے وہ شخص موت کو سامنے پا کر بھی اتنا مطمئن ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور وہ اس کمرے میں جائیں، لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس قیدی کی عمر محض 28 سال تھی۔ اس نے اپنے جگری یار کو قتل کیا تھا اور اس کی موت کے جرم میں وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ یہ قتل اس نے کیوں کیا تھا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ اس نے کوئی وجہ بیان کی تھی، بلکہ اس نے خود پولیس کو گرفتاری دی اور اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ قاتل ہے۔ لیکن جب اس سے قتل کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ عدالت میں بھی اس نے خود قبول کیا کہ وہ قاتل ہے، مگر قتل کی وجہ تب بھی نہ بتائی، اور چونکہ اس نے خود جرم قبول کیا تھا اس لیے اسے سزائے موت دے دی گئی۔ مقتول کے گھر والوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا اس کا بچپن کا دوست تھا، ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس نے اپنے دوست کو مار ڈالا ہے۔ اس کی بیوی سے بھی اس معاملے پر کافی تفتیش کی گئی، لیکن اس نے صاف کنارہ اختیار کرتے ہوئے یہی موقف اپنایا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس کا شوہر شہریار اور دوست مزمل ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب تھے اور ان کے درمیان ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا شوہر یہ قتل کرتا۔ کچھ دنوں تک تو یہ خبر ٹی وی کی زینت بھی بنی تھی کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو قتل کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے وائرلیس پر اطلاع ملی کہ قیدی نمبر 517 کی بیوی آ گئی۔ یہ سن کر میں کچھ پریشان ہو گیا۔ دراصل میری پریشانی کی وجہ وہ کیمرے تھے جو میں نے نصب کیے تھے۔ میری نظر میں یہ بات بہت ہی گھٹیا تھی کہ جیلر صاحب ان کیمروں کی مدد سے میاں بیوی کی ذاتی ملاقات کے منظر کو دیکھیں گے، لیکن میں نوکری کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 5 لاکھ روپے کی رشوت کھلائی تھی، اور اب جب یہ سرکاری نوکری مجھے مل گئی تو مجھے وہی سب کچھ کرنا تھا جو بڑے مجھ سے چاہتے تھے۔ اگر میں ان کے خلاف کچھ بھی کرتا تو یا تو میرا ٹرانسفر ہو جاتا یا پھر نوکری ختم ہو جاتی۔ بس اس لیے میں نے اس وقت بھی اپنے منہ پر تالا لگا لیا تھا۔ جیلر صاحب کے حکم پر میں نے اس قیدی کی بیوی کو اس کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کی بیوی بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی، کوئی بھی اس کا عاشق ہو سکتا تھا، مگر اس نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ایک دفعہ چادر کا پلو چھوٹنے پر ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ شاید وہ پردے دار تھی یا پھر یہاں آتے وقت اس نے پردہ کرنا مناسب سمجھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر جیلر صاحب کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو یقیناً ان کی نیت خراب ہو جائے گی،
وہ عورتوں کے بڑے ہی شوقین تھے اور اکثر ہی رات کو ان کے کمرے میں عورتوں کو لایا جاتا تھا، اور وہاں کیا ہوتا تھا یہ بات بنا دیکھے بھی مجھے معلوم تھی۔ جیلر صاحب کے حکم پر قیدی نمبر 517 کو بھی اس کمرے میں بھیج دیا گیا، اور بھیجنے سے پہلے ان دونوں میاں بیوی کی مکمل طور پر تلاشی لی گئی تاکہ کچھ بھی غلط نہ ہو سکے۔ آج تک کبھی کسی قیدی نے ایسی انوکھی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے یہ جیل کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا اور اس بات کو خفیہ ہی رکھا گیا تھا۔ جیلر صاحب نے نہ ہی کسی سے اجازت لی اور نہ ہی اس بات کو کسی کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ انہوں نے اس خواہش کو رد کرنے کی بجائے پورا کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ 2 پہرے دار اس کمرے کے باہر تعینات تھے۔ کمرے کے دروازے پر کوئی لاک یا کنڈی موجود نہیں تھا۔ ان دونوں کو چھوڑنے کے بعد جیلر صاحب کے حکم پر میں ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری ان سے کافی زیادہ بات چیت تھی۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، کہنے لگے، او ہم بھی تھوڑے مزے کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں صاحب، میں جیل کا راؤنڈ لگا لیتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ لیکن وہ نہ مانے اور کہنے لگے، تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ مرنے سے پہلے اس قیدی کی عجیب و غریب خواہش نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر اس کی بیوی میں ایسا کیا ہے جو اسے موت کے وقت بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی خواہش جاگی ہے۔ کچھ تو ایسا ہوگا نا جو مرنے سے پہلے بھی اسے اپنی بیوی کا ساتھ چاہیے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بیچاری غریب عورت ہے، ہم ہی اس کے کھانے پانی کا انتظام کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بہت ہی زور سے ہنسے تھے اور ان کی ہنسی میں موجود مکاری اور کمینگی مجھے صاف دکھائی دی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ ان کی نیت میں کون سا فطور ہے جس نے انہیں یہ کیمرے لگوانے پر مجبور کیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی انوکھی خواہش کو پورا کیا ہے۔ وہ اس ویڈیو کی مدد سے بعد میں اس عورت کو بلیک میل کر کے بڑی آرام سے اپنے گندے مقصد حاصل کر سکتے تھے، اور یہ بات سمجھ میں آتے ہی مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ میں نے ان کے کہنے پر کیمرے کمروں میں لگائے۔ ایک عزت دار عورت ساری زندگی ان کے پیروں میں روندنے والی تھی۔ میں خود شادی شدہ تھا، اس لیے شاید ہر بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ جیلر صاحب نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اسکرین پر اس کمرے کے اندر کا منظر واضح نظر آنے لگا۔ بہت ہی ہائی کوالٹی کے کیمرے تھے، وائس کا آپشن بھی موجود تھا۔ اس کمرے میں ہونے والی ہر بات بھی ہمیں صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیلر صاحب کی نظر اسکرین پر جم گئی۔ میں کبھی اسکرین پر نظر ڈالتا تو کبھی شرمندگی سے سر جھکا لیتا۔ اس قیدی نے اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر بستر پر بٹھایا تھا۔ اس کی چادر کو چہرے سے ہٹا دیا۔ اسکرین پر اس کی بیوی کا چہرہ نظر آتے ہی جیلر صاحب کے منہ سے بے ساختہ ہی بڑے ہی گھٹیا الفاظ نکلے تھے۔ وہ اپنی گندی زبان سے اس عورت کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، اور پھر اسپیکر سے آتی آواز نے ہم دونوں کو ہی متوجہ کر لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ لا محالہ میری نظر بھی ایک اسکرین پر جم گئی، اور پھر جو منظر ہم نے دیکھا ہماری چیخیں نکل گئی۔ اس قیدی کی بیوی نے ہم بستری کے دوران ایسی حرکت کی جو شاید کوئی بھی عورت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اپنے شوہر سے بھی زیادہ طاقتور نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تو اپنے ہی شوہر کو، اب سمجھ آیا تھا کہ اس کے شوہر نے یہ آخری خواہش اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا۔ جیلر صاحب نے فوراً اس کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا، اور جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو وہ قیدی بستر پر پڑا تھا۔ اس کی سانس دھمکی کی طرح چل رہی تھی، اور اس کی بیوی جو نیم برہنہ لباس میں تھی، اس نے جلدی سے اپنے وجود کو چادر میں چھپا لیا تھا اور اپنے لباس کو درست کرنے لگی تھی۔ جیلر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے، اور میں اس قیدی کے پاس کھڑا رہ گیا۔ وہ چیختے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو کیوں لے کر جایا جا رہا ہے، لیکن میں اس کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب جیلر صاحب اس عورت کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے جو کچھ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد تو جیلر صاحب اسے کسی صورت بخشنے والے بھی نہ تھے۔ میں نے اس قیدی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے آج اس کی آواز صحیح طرح سے سنی تھی، ورنہ وہ کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤ، اور تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے یہ بھی بتا دو۔ اس نے پھر خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، تو میں نے اس سے سختی سے کہا کہ جو کچھ بھی اس کمرے میں تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہوا ہے وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہے۔ اگر تم اپنے جرم کی وجہ نہیں بتاؤ گے تو یہ ریکارڈ دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔
تمہاری بیوی کی عزت پامال ہو جائے گی۔ دنیا دیکھے گی کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وہ وجہ بتا دو جس وجہ سے تم یہاں ہو، اور یہ بات بھی بتاؤ کہ تم نے کیوں آخری خواہش کے طور پر اپنی بیوی کو یہاں بلوایا۔ ریکارڈنگ والی بات سن کر اس قیدی کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر پیدا ہوا تھا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ ہر بات بتانا شروع کی۔ اس کا نام شہریار تھا، وہ کراچی کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا تھا، اور بچپن سے ہی اس کی اور مزمل کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اس کے لیے اس کا دوست اس کی زندگی تھا، اور اپنے دوست کے بغیر وہ کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ دونوں دوستوں نے نہ صرف تعلیم ایک ساتھ حاصل کی بلکہ ایک ہی کمپنی میں نوکری بھی کرنے لگے۔ نوکری کچھ بہتر ہوئی تو گھر والوں نے شادی کے بارے میں بات کی، اور پھر اس کی والدہ نے اپنی پسند سے ہی اس کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا، اور اس طرح شہریار کی زندگی میں اس کی بیوی نور آ گئی۔ خوب دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی، اور اس کی شادی پر اگر کوئی سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ اس کا دوست مزمل تھا۔ نور اپنے ساتھ اپنی اچھی قسمت بھی لے کر آئی، اور شہریار کا پروموشن بھی ہو گیا۔ مزمل اسی جگہ پر رہ گیا جہاں وہ پہلے تھا، کیونکہ مزمل کا دھیان نوکری سے کہیں زیادہ دوسری چیزوں پر تھا، شاید اسی لیے وہ ترقی بھی نہیں کر سکا تھا۔ شہریار کی والدہ دوسرے شہر بڑے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ یہاں شہریار اور اس کی بیوی نور ہی رہ گئے، اور نوکری پر زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے شہریار کو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کا مسئلہ ہونے لگا۔ چونکہ مزمل کی پروموشن نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پر دفتری کاموں کا دباؤ بھی زیادہ نہیں تھا۔ اس لیے شہریار اپنے گھر کے کام کاج اس سے کہتا اور اسے پیسے دے کر نور کو سودا سبزی منگوا کر دیتا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن پھر نور کا رویہ آہستہ آہستہ سے تبدیل ہوا، اور وہ ہر وقت پریشان نظر آتی، شہریار سے بات کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی دوری پیدا ہو گئی، گھر میں بھی خاموشی رہنے لگی۔ شہریار اس بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا کہ نور مستقل پریشان ہے، لیکن اس کے پوچھنے پر بھی نور نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر ایک دن جب شہریار نے سختی سے نور سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے ایسی بات کہی جو شہریار کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے بتایا کہ مزمل اس پر بری نظر رکھتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ یہ سن کر شہریار غصے میں آ گیا۔ اسے اپنی بیوی بہت زیادہ عزیز تھی، لیکن ساتھ ہی مزمل کی دوستی پر بھی پورا اعتبار تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن نور کا کہنا تھا کہ اس نے خود اس بات کو محسوس کیا ہے۔ شہریار کو نور کی بات پر ہرگز بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس نے سوچا کہ نور کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ معمول کے مطابق اس نے اگلے دن بھی مزمل کو پیسے دے کر کچھ سودا بتا دیا جو اسے دفتر سے واپسی میں خریدتے ہوئے نور کے گھر پہنچانا تھا۔ مزمل خوشی خوشی پیسے لے کر نکل گیا تو شہریار کے دل میں یہ بات آئی کہ اسے بھی پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ نور ٹھیک کہہ رہی ہے یا پھر اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مزمل کے پیچھے جب شہریار گھر پہنچا تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ مزمل اور اس کی بیوی ڈرائنگ روم میں بات کر رہے تھے، اور ان دونوں کی باتوں نے شہریار کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ نور کہہ رہی تھی کہ بس مزمل، بہت ہو گیا، اب تم اپنی حد میں رہو، اور مزمل اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر نور نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زبردستی اپنی ہر حد پار کرے گا۔ ایک لمحے میں ہی شہریار کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ نور جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سچ تھا۔ نور کی پریشانی کی وجہ بھی اسے سمجھ آ گئی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان دونوں کے سامنے جاتا جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر بھروسہ کر کے وہ اسے اپنے گھر بھیجا کرتا تھا۔ اسی دوست نے اس کی پیٹھ پر خنجر کھونپا تھا۔ مزمل کی خاطر تو اس نے نور کی ہر بات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ واپس الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ شہریار کے دل میں ایک آگ سی جل رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی نور کو رہنے کے لیے میکے بھیجا، اور خود دفتر سے واپسی میں مزمل کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ مزمل سے جاننا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن جب یہی بات اس نے مزمل سے پوچھی تو مزمل نے جو کچھ اس سے کہا وہ سن کر اسے مزید غصہ آ گیا۔ مزمل نے نور پر الزام لگایا تھا کہ نور اسے جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کرتی ہے، اور وہ ایک اچھی عورت نہیں۔ مزمل نے شہریار کو بتایا کہ نور کے پہلے بھی کئی لڑکوں کے ساتھ چکر تھے، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر شہریار طیش میں آ گیا۔ اپنی بیوی کے حوالے سے ایسی باتیں اسے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے غصے میں مزمل کو مارنا شروع کیا۔
مزمل جوان مرد تھا، اس نے بھی پلٹ کر ہاتھ اٹھایا تو شہریار نے غصے میں وہاں رکھی فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھا کر اس پر وار کیا، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سیدھے مزمل کی شہ رگ کٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں مزمل نے اسی کمرے میں دم توڑ دیا، اور جب شہریار کو ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے خود ہی پولیس کو فون کر کے اطلاع دی، کیونکہ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا، وہ خود بھی صدمے میں تھا اس نے یہ کیا کیا ہے۔ اور پھر شہریار نے خود ہی اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس کسی کو بھی یہ خبر پتہ چلی کہ مزمل کو شہریار نے قتل کیا ہے تو وہ حیران تھا، ان دونوں کی دوستی کی مثال تو ایک زمانہ دیا کرتا تھا۔ اس لیے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، نہ شہریار کے گھر والوں کو اور نہ ہی مزمل کے گھر والوں کو۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ بڑھایا، لیکن کوئی ایسی بات پولیس کو پتہ نہیں چل سکی جو اس قتل کی وجہ ہوتی۔ لاکھ پوچھنے پر بھی شہریار نے قتل کے پیچھے کی کوئی وجہ پولیس کے آگے بیان نہیں کی، اور نہ ہی عدالت میں پولیس نے نور کے بھی بیانات لیے تھے، لیکن وہ اس وقت گھر پر ہی موجود نہیں تھی، وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شہریار نے مزمل کو کیوں مارا ہے۔ اس نے مزمل کے خلاف تھوڑا بہت شہریار کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہریار یہ کر گزرے گا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے پولیس کے آگے کوئی بات نہیں کی۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد شہریار کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ سزا سننے کے بعد بھی شہریار کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں گرا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ ایک بار اسے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے اس کی بیوی آئی تھی، لیکن وہ بہت ہی سرسری سی ملاقات تھی، اور پھر شہریار نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ مجھے اور جیلر صاحب کو لگا تھا کہ وہ شاید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس لیے اسے آخری دفعہ ملنا چاہتا ہے، لیکن اسکرین پر نظر آنے والے مناظر تو کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ جب اس کی بیوی اسے ملنے کے لیے آئی تو اس نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارا سچ مجھے پتا چل گیا ہے، میں جان گیا ہوں کہ گنہگار مزمل نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اس کے وجود سے کھینچا اور کہنے لگا، تمہیں خود کو بے آبرو کرنے کا بہت شوق تھا، آج میں تمہیں بے آبرو کروں گا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی بول پڑی کہ کل تمہیں سزائے موت ہونے والی ہے اور تم چاہ کر بھی اب خود کو نہیں بچا سکتی۔ اگر تم میرے ساتھ یہاں کچھ غلط کرو گے تو تمہیں پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے زیادہ مزمل پسند آیا تھا، اس لیے میں اسے اپنی طرف بلانے لگی تھی، لیکن وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے کر آتا اور یہی کہتا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو تمہیں میرا سچ بتانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات رہی ہیں، اور اس لیے میں نے خوف کے مارے تمہارے دل میں اس کے لیے غلط باتیں ڈالنا شروع کر دی، تاکہ اگر وہ کبھی تمہیں کچھ کہے بھی تو تم یقین نہ کرو۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس سے دور ہو جاؤ اور تمہیں میرا سچ پتہ نہ چلے، اور جب تم دونوں کی دوستی میں دوری آتی تو میرے لیے مزمل کو حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا۔ یہ سنتے ہی شہریار نے اس پر حملہ کیا تھا، اور بدلے میں نور نے اس سے بھی زیادہ طاقت سے اسے دھکا دے کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شہریار سے بھی زیادہ طاقتور نکلی تھی، اور یہی سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد میں اور جیلر صاحب بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آئے تھے، اور اب صحیح طرح سے مجھے سارا سچ پتہ چل گیا تھا۔ میں نے شہریار سے کہا کہ ٹھیک ہے مزمل کہ قتل کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اپنی بیوی کو تم نے یہاں کیوں بلایا تھا؟ یہ سن کر شہریار کہنے لگا کہ اس وقت تو جذبات میں آ کر میں نے مزمل کا قتل کر دیا تھا، لیکن پھر جب میری بیوی مجھے یہاں ملنے آئی تو اس کی باتوں سے مجھے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہی غلط ہے۔ میں نے کسی کو بھی مزمل کی موت کے پیچھے کی وجہ نہیں بتائی کہ میری بیوی کی عزت خراب ہوگی، لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیوی ہی ٹھیک نہیں، اور پھر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں مرنے سے پہلے سچائی ضرور جانوں گا، اس لیے میں نے اسے ملنے بلایا۔ لیکن اگر وہ میرے سامنے آ کر اپنا سچ قبول بھی کرتی بھی تو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے میں نے ہم بستری کی بات کی، کیونکہ اتنے دنوں میں جیلر کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھنے کے لیے یہاں کیمرے ضرور رکھوائے گا، اور اس طرح میرا سچ کیمروں میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ میرا یقین بالکل صحیح ثابت ہوا، میں جانتا ہوں کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر بات کیمروں میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے سزائے موت سے نہیں بچنا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے بچپن کے دوست کی بات پر اعتبار نہیں کیا، میری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں
کہ میری بیوی کو بھی اس کے گناہ کی سزا ملی ہے، وہی تھی جس نے ہم دونوں کے درمیان نفرت کا بیج بویا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ چلاک تھا، جیلر کی فطرت کو بھانپ کر اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی کا اصل چہرہ کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا تھا اور اب اس کی بیوی کو بھی سزا دی جا سکتی تھی، لیکن یہ سب کچھ جیلر کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے قیدی نمبر 517 کو واپس اس کی بیرک میں بند کر دیا۔ اگلے دن اسے سزائے موت ہونی تھی۔ میں واپس جیلر صاحب کے کمرے میں پہنچا تو ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اب اس عورت کو نہیں بخشیں گے، نہ صرف اپنی گندی نیت کو پوری کریں گے بلکہ اسے سزا بھی دلوائیں گے۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر جیل کے رونڈ پر نکل گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک عورت کتنی زندگیاں برباد کر سکتی ہے۔ اب تک نور نے نہ جانے کتنے لڑکوں کی زندگی خراب کی اور آخر میں اس نے اپنے ہی شوہر کو سزائے موت کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ خود بھی نہیں بچ سکی تھی۔ پتہ نہیں اب جیلر صاحب کب تک اسے اذیت کا نشانہ بنانے والے تھے۔ شاید اب وہ بھی یہاں آنے والی عورتوں کی لسٹ میں شامل ہونے والی تھی، یا پھر اسے بھی کسی جیل کی کوٹھری میں ڈالا جانا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس پر جیلر صاحب کی طرف سے کیس کروا دیا جاتا، کیونکہ اس کا کنیکشن کیمروں سے ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اس جیل میں نوکری کرتے ہوئے میں نے ایک بات بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ لی کہ زیادہ تر جرم جذبات میں آ کر اس جیل میں نوکری کرتے ہوئے میں نے ایک بات بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ لی کہ زیادہ تر جرم جذبات میں آ کر اور سچ جانے بغیر ہی کیے جاتے تھے۔ اس لیے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو ایک دفعہ سچائی ضرور جاننی چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو کچھ شہریار نے کیا وہ ٹھیک تھا، یا پھر نور کو بدترین سزا ملنی چاہیے تھی؟